تو اس میں تکبر زیادہ ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ شاید میں بڑی شے ہوں، لہذا قرآن مجید پورے کے پورے کی تفسیر میں کر کے ہی چھوڑوں گا۔ لیکن جو انسان میں میچورٹی آتی ہے تو رفتہ رفتہ وہ سمجھنے لگتا ہے کہ نہیں، قرآن تو ایک سمندر ہے، میں اس میں غوطہ خوری کر کے کچھ موتی اگر نکال کر لے آؤں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہوگا مجھ پر، سارے قرآن مجید کو سمجھنا اور تمام آیات کا کما حق ہوا ادا کرنا وہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ تو اب وہ کیا کہتے ہیں، یعنی بار بار قرآن مجید پڑھتے ہوئے ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے وہ اپنے رب سے ایک دعا مانگتے رہتے ہیں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر۔ اب یہ تزغ جو وہی ہے جس کو اوپر کہا تھا نا زیغن، ٹیڑھ، تو اب یہ دعا کرتے رہتے ہیں جن کو اللہ نے رسوخ فی العلم عطا کیا ہے کہ لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر، بعد اذ ہدیتنا، اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت بخشی، وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہمیں اپنی جانب سے رحمت عطا فرما، انک انت الوہاب، بے شک تو بہت عطا فرمانے والا ہے۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے ہمارے مالک، اے ہمارے رب، تو جمع فرمانے والا ہے لوگوں کا ایک ایسے دن کہ جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالی وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم، نہ فائدہ دے گا ان کو، نہ فائدہ دیں گے ان کو ان کے مال اور نہ ہی ان کی اولادیں، من اللہ، اللہ کے مقابلے میں شیئن، کچھ بھی، یہ اللہ کے حضور ان کے مال اور ان کی اولادیں کچھ بھی انہیں فائدہ نہ پہنچا سکے گی۔ وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو آگ کا ایندھن ہے۔ کداب آل فرعون والذین من قبلہم، ان کا حال بھی فرعونیوں یعنی فرعون اور اس کے جو آل تھی، کداب آل فرعون، ان کا حال بھی فرعونیوں جیسا ہے، والذین من قبلہم، اور ان سے پہلے وہ لوگ جو تباہ ہوئے تھے ان کا سا۔ کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، فاخذہم اللہ بذنوبہم، بس اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی پاداش میں ان کو پکڑ لیا، واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ پکڑ کا بڑا سخت ہے۔ قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کافروں سے، ستغلبون، تم پر غلبہ پا لیا جائے گا، تم مغلوب ہو جاؤ گے، وتحشرون الی جہنم، اور تمہیں جہنم میں ہانکا جائے گا، جہنم کی طرف ہانکا جائے گا، اکٹھا کیا جائے گا، وبئس المہاد، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، تمہارے لیے اے مسلمانوں یا اے کافروں نشانی ہے، فی فئتین التقطا، ان دو گروہوں میں جو آمنے سامنے ہوئے، جن کی آپس میں ملاقات ہوئی، یعنی اشارہ ہے غزوہ بدر کی طرف۔ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک گروہ جنگ کر رہا تھا اللہ کے راستے میں، وَأُخْرَىٰ کافرۃ، اور دوسرا گروہ کافر تھا، یرونہم مثلیہم رأی العین، اور وہ اپنی آنکھوں سے ان کو اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے، یعنی کفار پر اللہ تعالیٰ نے یہ رعب قائم کر دیا تھا مسلمانوں کا، اگرچہ تعداد کے اعتبار سے مسلمان کفار کا 1/3 تھے، لیکن کفار کو ایسے نظر آ رہا تھا کہ جیسے مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ ان سے دگنی ہے۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ اپنی مدد سے تائید فرماتا ہے جس کی چاہے۔ ان فی ذلک العبرۃ لاولی الابصار، بے شک اس میں عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو آنکھوں والے ہیں، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ نے بصیرت عطا کی ہے، ان کے لیے اس میں عبرت ہے۔ اب یہ بہت اہم مقام آ رہا ہے قرآن مجید کی ایک اعتبار سے عظیم ترین آیات میں سے۔ ارشاد ہوا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، زُجِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُصَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ، پرکشش بنا دیے گئے، زینت کہتے ہیں کشش کو، آرائش، زیبائش، یعنی وہ چیز جو کسی کو کھینچتی ہے۔ زُجِّنَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے پرکشش بنا دی گئیں، کیا پرکشش بنا دی گئی؟ حب الشہوات، خواہشات کی محبتیں یا خواہشات کی محبت۔ کون سی خواہشات؟ من النساء، عورتوں سے،